بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صبح فجر کی اذان ہو چکی تھی اور مجاہدین کا لشکر نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ ہزاروں دوڑتے گھوڑوں کا طوفان آ گیا۔ یہ اطربون کی 12,000 گھوڑ سواروں کی فوج تھی جو مجاہدین پر عقب سے حملے کے لیے آ رہی تھی۔ اطربون نے وقت بڑا اچھا دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں گے یا نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جتنی دیر میں وہ تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں اس کے 12,000 گھڑ سوار ان پر غالب آ جائیں گے اور انہیں ان کے خون میں ڈبو دیں گے۔ اطربون نے مجاہدین کو بے خبری میں آ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں اور ذمہ دار افراد کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ عقب سے یا پہلوؤں سے ان پر حملہ ضرور ہوگا اور وہ ہر وقت چوکنے اور تیار رہیں۔ اطربون کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مجاہدین کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا کہ نماز کے وقت اپنی تلواریں، برچھیاں، کمانیں اور ترکش اپنے ساتھ رکھا کریں اور گھوڑے ہر وقت تیار رہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار تھے جو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں دشمن کی بو پا لیتے ہیں اور اس بو سے دشمن کے ارادے بھانپ لیتے ہیں۔ بدوؤں کو ملا کر مجاہدین کی تعداد 5,000 سے ذرا ہی زیادہ تھی۔ فرما میں مجاہدین کی شہادت کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی اور شدید زخمیوں کی بھی کمی نہ تھی جو بلبیس میں لڑنے کے قابل نہیں تھے، اور بدو نا تجربے کاری کی وجہ سے خاصی تعداد میں مارے گئے تھے۔ اتنے جانی نقصان کے بعد بدوؤں کا حوصلہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ان کے حوصلے میں پہلے سے زیادہ تازگی اور غضب پیدا ہو گیا۔ فرما کی مال غنیمت میں سے ہر بدو کو اتنا حصہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلوص اور فیاضی کے متعلق ان کے دلوں میں ذرا سا بھی شک نہیں رہا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس میں سوار کتنے اور پیادے کتنے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ رومیوں کی یہ ساری فوج گھڑ سوار ہے۔ اس اچانک حملے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی اور یہ بھی بتا رکھا تھا کہ حملے کی صورت میں لشکر کی ترتیب کیا ہوگی اور کون سے دستے محفوظہ یعنی ریزرو میں ہوں گے۔ اب وہ اچانک حملہ آ گیا تھا جو مجاہدین کے لیے غیر متوقع تھا۔ ہر کوئی پلک جھپکتے اپنے اپنے ہتھیار سے مسلح ہو گیا اور سوار دوڑتے ہوئے گئے اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر جا چڑھے اور اس ترتیب میں ہو گئے جو انہیں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ سالاروں کو اس معاملے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی۔ عمرو بن عاص نے ایک بندوبست اور بھی کر رکھا تھا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوا تو ہو سکتا ہے شہر کے اندر سے بھی فوج باہر آ جائے، اور اس صورت میں مجاہدین کا لشکر گھیرے میں آ جائے گا اور پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزرو دستے کو یہ ہدایت پہلے ہی دے دی تھی کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تو آدھی ریزرو فورس فوراً شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ عمرو بن عاص کو یہ توقع بھی تھی کہ لشکر کی کچھ ہی تعداد شہر میں چلی گئی تو اندر ایسی بدامنی اور افراتفری پیدا ہو جائے گی کہ رومی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اطربون کی 12,000 سوار فوج مجاہدین پر جب آن پڑی تو وہ دیکھ نہ سکا کہ مجاہدین کی خاصی تعداد دائیں اور بائیں کی طرف نکل گئی ہے۔ ابھی شہر کی تاریکی تھی۔ معرکہ تو بڑا گھمسان کا تھا اور نظر یہی آتا تھا کہ اتنی زیادہ فوج مجاہدین کو کاٹ پھینکیں گی، لیکن اطربون کے گھوڑ سواروں پر دائیں اور بائیں پہلوؤں سے بیک وقت حملے ہو گئے۔ اس طرح رومیوں کے حملے کی جو شدت تھی وہ وہیں ختم ہو گئی اور سواروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ تعداد کے تناسب کو دیکھا جاتا تو شکست مجاہدین کے حصے میں آتی تھی، لیکن جو جذبہ مجاہدین میں تھا وہ رومیوں میں کم ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ انہیں تعداد کی کمی جذبے اور حوصلے کی استحکام سے پوری کرنی ہے، اور پھر یہ اعتقاد کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے رہے کہ ابھی شہر کے دروازے کھلیں گے اور اندر کی فوج باہر آئے گی، یا ہو سکتا ہے اطربون کی فوج اندر جانا چاہے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سالاروں نے
صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیا اور قدم جما لیے۔ مجاہدین کے نعروں میں ایسا جوش و خروش تھا جو رومی سواروں پر بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ دن آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے۔ عمرو بن عاص نے فوراً اپنے ماتحت سالاروں کو پیغام بھیجے کہ پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں کے تعاقب میں نہ جائیں۔ کچھ دیر بعد اطربون کی یہ فوج لاشوں کی اچھی خاصی تعداد اور زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی اور مجاہدین کو پھر ترتیب میں کر لیا۔ باقی دن لاشیں اٹھانے میں گزر گیا اور جو شدید زخمی تھے انہیں بھی اٹھا کر لے آئے، اور لشکر کے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ عمرو بن عاص نے اپنے جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیے کہ اطربون کی فوج کہاں ہے۔ میدان جنگ میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کی اموات خاصی زیادہ ہوئی ہیں۔ شام کے بعد جاسوسوں نے بتایا کہ 3-4 میل دور اطربون کی فوج نے پڑاؤ کر لیا ہے اور خیمے بگاڑ لیے ہیں۔ عمرو بن عاص نے اسی رات کے لیے ایک اور بندوبست کر لیا، جو یہ تھا کہ شب خون مارنے والے جانبازوں کا ایک دستہ تیار کیا جس کی نفری 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ آدھی رات کے بعد دن بھر کے تھکے ہوئے رومی سوار خیموں میں بڑی گہری نیند سو رہے تھے کہ ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ ایک طرح کے مشعلیں تھیں جو شب خون مارنے والے مجاہدین دوڑتے گھوڑوں سے رومیوں کے خیموں پر پھینک رہے تھے۔ یہ صرف 40-50 جانبازوں کا شب خون تھا۔ رومی اپنے گھوڑوں کو خشک گھاس کھلایا کرتے تھے جو وہ ساتھ لائے تھے۔ کسی جانباز نے ایک مشعل گھاس کے درمیان پھینک دی اور خشک گھاس جل اٹھی۔ یہ آگ بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ گھوڑوں نے قیامت کا شور و غل بپا کر دیا اور وہ رسیاں توڑا توڑا کر بھاگنے لگے۔ ادھر خیمے تو چند ایک ہی جلے تھے، لیکن سارے لشکر میں اودھم بپا ہو گیا۔ مشعلیں کوئی زیادہ نہیں پھینکی گئی تھیں، چند ایک ہی تھیں، لیکن رات کو خیموں اور خشک گھاس کے اٹھتے شعلوں نے بڑا ہی دہشتناک منظر بنا دیا تھا۔ جانبازوں نے رومیوں کو نیند سے جاگ کر خیموں سے نکلتے اور بھاگتے دوڑتے دیکھا تو سرپٹ گھوڑے دوڑاتے 2-3 رومیوں کو برچھیوں اور تلواروں سے گھائل کرتے دوڑتے ہی چلے گئے اور اس طرح رومیوں کا خاصا نقصان کر کے واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانبازوں کا ایک پورا دستہ تیار کر رکھا تھا جسے آگ پھیلانے اور شب خون مارنے کی خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ اگلے روز اطربون حملہ کرنے کے قابل نہ رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس شب خون میں رومیوں کا جانی نقصان کوئی ایسا زیادہ تو نہ تھا کہ وہ اگلے روز حملہ کرنے کے قابل نہ رہتے، لیکن ہوا یہ کہ اطربون کی ساری فوج پر مسلمانوں کی ایسی دہشت نظر آتی تھی جسے اطربون نے خاص طور پر محسوس کیا اور اس روز حملہ ملتوی کر دیا۔ عمرو بن عاص نے بلبیس کے محاصرے کو برقرار رکھا اور نظر رکھی کہ کوئی دروازہ کھلے گا اور فوج باہر آئے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عمرو بن عاص نے شہر پر حملے کی ذرا سے بھی کارروائی نہ کی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑائی اطربون کی سوار فوج کے ساتھ جاری رہے گی اور اس کے بعد شہر کی فوج باہر آئے گی یا کوئی اور صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ بلبیس کی یہ لڑائی پورا 1 مہینہ جاری رہی۔ اس کا انداز ایسا ہی رہا جیسا پہلے روز تھا۔ اطربون اپنے سواروں سے حملہ آور ہوتا تھا اور مسلمان نہایت اچھی ترتیب میں آ کر اس لشکر کا مقابلہ کرتے اور پہلوؤں سے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا اچھا خاصا نقصان کرتے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-2 4-4 راتوں کے وقفے سے رومیوں کے کیمپ پر شب خونوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ رومی رات کو پہرا تو بہت کھڑا کرتے تھے، لیکن شب خون مارنے والے جانباز پھر بھی اپنا کام کراتے تھے۔ اس طرح رومیوں کو خاصا نقصان پہنچتا رہا اور ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رومی سواروں کے حوصلے مجروح ہو گئے اور ان میں جوش و خروش بہت ہی کم رہ گیا۔ مدینہ میں کمک تیار ہو کر بمشکل چلی ہی تھی۔ یہ کمک بلبیس کی لڑائی تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اسے پہنچتے 1 مہینہ بھی لگ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی آس پر لڑائی جاری رکھی۔ رومیوں کا جانی نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن مجاہدین کا اور بدوؤں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ بدوؤں کا حوصلہ قائم تھا اور مجاہدین کے جوش و خروش اور ایمان کی قوت میں ذرا سی بھی کمزوری نہیں آتی تھی۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جسم تو جیسے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، لیکن روحیں تر و تازہ تھیں اور وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ اطربون کو یہ سہولت حاصل تھی
کہ اسے کمک مل سکتی تھی، لیکن اس سوال کا جواب کسی مورخ نے نہیں دیا کہ اس نے کمک کیوں نہ منگوائی یا مقوقس نے اسے کمک کیوں نہ بھیجی۔ شاید اس وجہ سے کہ بلبیس شہر کے اندر فوج موجود تھی جو ابھی تک لڑائی میں شامل نہیں ہوئی تھی اور تازہ دم تھی۔ مورخوں نے بلبیس کی اس لڑائی کو بہت ہی خونریز لڑائی لکھا ہے۔ مجاہدین کا لشکر شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے بڑی تیزی سے خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مہینے کے آخر میں رومی سواروں کا جو حملہ آیا اس میں جوش و خروش بھی کم تھا اور تعداد بھی کم تھی، اور اطربون اپنی فوج کے سب سے آگے تھا۔ شبخون مارنے والے مجاہدین نے اطربون کا پرچم دیکھ لیا۔ اطربون اکیلا نہیں تھا بلکہ اپنے گھڑ سوار محافظوں کی حصار میں تھا۔ تاریخ میں ان 4 جانباز مجاہدین کے نام نہیں ملتے جنہوں نے اللہ کا نام لے کر عزم کر لیا کہ آج اطربون کو گرا لیں گے۔ اگر وہ بچ نکلا تو اس کا پرچم تو ضرور گرائیں گے۔ وہ چاروں اطربون کے گھوڑ سوار محافظوں کے حصار تک جا پہنچے اور بڑی ہی بے جگری سے محافظوں سے لڑے، اور ان میں سے 3 مجاہدین شہید ہو گئے، لیکن چوتھے مجاہد نے زخمی ہو کر بھی اطربون کو جا لیا اور ایک ہی وار میں اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا۔ ادھر بلبیس شہر کی 2-3 دروازے کھل گئے اور اندر والی رومی فوج باہر آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی باہر والی رومی فوج میں ایک آواز جو بڑی ہی بلند تھی ساری فوج میں گھوم گئی، اطربون مارا گیا ہے، اطربون کا پرچم گر پڑا ہے۔ رومی فوج شاید اسی آواز کے انتظار میں تھی۔ رومیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ آواز بلبیس سے باہر آنے والی فوج نے بھی سن لی تھی۔ مجاہدین کے حوصلے تو اس طرح اور بلند ہو گئے جیسے آگ مزید بھڑک اٹھی ہو۔ انہوں نے فتح کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزرو دستے کو پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ جو ہی شہر کے دروازے کھلیں یہ دستہ دروازوں پر ٹوٹ پڑے اور اندر چلا جائے۔ اس دستے نے اس حکم پر عمل کیا اور مجاہدین کی خاصی نفری لڑتی لڑتی شہر میں داخل ہو گئی۔ ادھر رومی سوار سرپٹ بھاگ اٹھے۔ یہ حالت دیکھ کر بلبیس کی جو فوج باہر آئی تھی وہ بھی شہر کے اندر آنے کے بجائے بڑی بری تیتر بتر ہو کر گھوڑ سواروں کے پیچھے دوڑتی چلی گئی۔ مجاہدین کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر کے اندر تاریخ کے مطابق 3000 اچھے بھلے رومی فوجیوں نے مجاہدین کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور قید قبول کر لی۔ باہر اطربون کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اطربون کوئی عام سی قسم کا جرنیل نہ تھا۔ اس کی جنگی فہم و فراست اور دشمن کو دھوکہ دینے کی صلاحیت، میدان جنگ میں مکاری اور چال بازی کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اطربون کی ان پرخطر خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ جب فلسطین میں رومی اور مسلمان برسر پیکار تھے تو اس وقت بیت المقدس کو مسلمانوں سے بچائے رکھنے کی ذمہ داری اطربون کے سپرد تھی۔ ہرقل کہا کرتا تھا کہ اطربون ہے تو فلسطین بھی اپنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ امیر المؤمنین اس سپہ سالار کی خوبیوں اور صلاحیت سے آگاہ تھے اور انہیں توقع تھی کہ اطربون کا مقابلہ صرف عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطربون کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا تو یہ تاریخی الفاظ کہے تھے، میں نے عرب کے اطربون کو روم کے اطربون سے ٹکرا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کر لیا اور اطربون بھاگ گیا۔ اب روم کا وہی اطربون عمرو بن عاص کے جانبازوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بلبیس کی فتح نے عرب کے اطربون کے قدم چومے۔ سلطنت روم کا بادشاہ ہرقل، جو اپنے دور میں طاقت اور دہشت کا ایک نام تھا، بزنطیہ میں بیٹھا تھا۔ بزنطیہ آج کا استنبول یعنی کانسٹینٹینوپل مصر سے بہت دور تھا۔ درمیان میں وسیع و عریض بحر روم حائل تھا اور خاصا فاصلہ خشکی کا بھی تھا۔ اس مخدوش صورتحال میں جو مسلمانوں نے اس کے لیے مصر میں پیدا کر دی تھی اسے مصر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بزنطیہ میں بیٹھا
مقوقس کے نام حکم بھیج رہا تھا۔ ابھی اسے یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے بلبیس کا مضبوط قلعہ بھی فتح کر لیا اور روم کا نامور جرنیل اطربون مارا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے اس تک ابھی یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مسلمانوں نے فرما فتح کر لیا ہے۔ اس اطلاع نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ اس نے مقوقس اور اطربون کے نام ایک پیغام لکھا اور اسی وقت قاصد کو روانہ کر دیا تھا۔ اگر تم فیصلہ کر چکے ہو کہ مصر مسلمانوں کو دے ہی دینا ہے تو فوراً دے دو، ہرقل نے پیغام میں لکھا تھا۔ اپنی فوج کو کیوں مرواتے ہو؟ تم نے شکست قبول ہی کر لی ہے تو یہ خون خرابہ بند کر دو۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے درمیان میرے اپنے جاسوس موجود ہیں جو مجھے ہر خبر اور ہر اطلاع بھیج رہے ہیں۔ تم نے مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس پادریوں کا وفد بھیج کر کوئی اچھا اقدام نہیں کیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تم اتنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مسلمان تعداد میں کتنے تھوڑے ہیں اور اپنے وطن سے بہت دور ہیں، جہاں سے انہیں رسد اور کمک بر وقت نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف تم یہ سوچے بیٹھتے ہو کہ مسلمان اور آگے آ جائیں اور تم انہیں گھیر کر ختم کر دو، لیکن مسلمان قلعے فتح کرتے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے مصر کے بدوؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ تمہاری نااہلی ہے۔ میں جانتا ہوں تم قبطی عیسائی ہو اور قیرس کو اسقف اعظم نہیں مانتے۔ میں تمہارے اس اعتقاد کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ قبول نہیں کروں گا کہ تم سلطنت روم کی عظمت کو بھول جاؤ اور اپنی ہی سلطنت سے بے وفائی کرو۔ اطربون اور تھیوڈور جیسے جرنیل تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لیکن تمہارا ان سے اختلاف ہے۔ اطربون لڑنا چاہتا ہے اور تم مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کرنے کے خواہش مند ہو۔ مجھے قیرس کی وفاداری پر بھی شک ہے۔ میں نے اسے اسقف اعظم بنایا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا رویہ اور اپنی سوچیں تبدیل کر لو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے اطمینان نہ ہوا تو میں مصر آ جاؤں گا، پھر میں تمہیں یہ حق بھی نہیں دوں گا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہو۔ اطربون کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو اور اسے مسلمانوں کے مقابلے میں جانے دو۔ اب میں کسی اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ تاریخ یہ داستان اس طرح سناتی ہے کہ ہرقل کا یہ پیغام اس وقت مقوقس کے ہاتھ پہنچا جب اس کے سامنے اطربون کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ لاش کچھ ہی دیر پہلے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس وقت مقوقس، جو بلبیس سے آگے ایک بڑا ہی مضبوط اور رومیوں کے دعوے کے مطابق ناقابل تسخیر قلعہ تھا، اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی جرنیل لڑائی میں مارا جاتا تو سربراہ سلطنت حکم دیتا تھا کہ اس جرنیل کی لاش لائی جائے۔ جرنیل کی لاش کا میدان جنگ میں پڑا رہنا پوری سلطنت کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ مقوقس نے اپنی شکست خوردہ فوج کو ایسا حکم نہیں دیا کہ اطربون کی لاش اٹھا کر لائیں۔ شکست کھا کر بھاگنے والے فوجیوں کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں تھے کہ وہ اپنی جرنیل کی لاش اٹھاتے۔ انہیں تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ پھر اس رومی جرنیل کی لاش مقوقس کے پاس کس طرح پہنچ گئی؟ یہ مسلمانوں کی طنز کا ایک انداز تھا۔ مسلمانوں نے رومیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ بلبیس سے رومی فوج جس طرح بوکھلا کر اور تتر بتر ہو کر بھاگی تھی، اس حالت میں کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے کہ وہ یہ بھی دیکھتے کہ روم کے اتنے نامور جرنیل کی لاش پڑی ہے، اور کیا وہ واقعی مارا گیا ہے، یا یہ شور و غل مسلمانوں نے دھوکہ دینے کے لیے بپا کر دیا تھا کہ اطربون کا پرچم گر پڑا ہے اور وہ مارا گیا ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے فوراً بعد میدان جنگ کی کیفیت بھگدڑ اور نفسا نفسی کے عالم جیسی ہو جاتی تھی۔ گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں کچھ دور تک کام نظر نہیں کرتی تھی۔ بھاگنے والے لاشوں اور بے ہوش زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتے اور گرتے تھے۔ زمین خون سے اس طرح لال ہو جاتی تھی جیسے خون کا مہ برسا ہو۔ زخمیوں کا کراہنا جگر پاش ہوتا تھا۔ دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی تھی۔ شہریوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا الگ ہوتی تھی۔ وہ بھاگ بھی رہے ہوتے اور ان عزیزوں کو بھی ڈھونڈتے پھرتے تھے جو لڑائی میں شامل تھے۔ اطربون کی لاش اس طرح ملی کہ مجاہدین کی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں جو لشکر کے ساتھ تھیں، رومی فوج کی پسپائی کے فوراً بعد میدان جنگ میں دوڑتی ہوئی پھیل گئیں۔ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر پیچھے لانے
انہیں مرہم پٹی کی جگہ تک پہنچانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ان خواتین نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ یہ مسلمانوں کا دستور بھی تھا۔ ان خواتین میں شارینہ بھی تھی جو اپنے خاوند حدید کے ساتھ تھی، اور عینی بھی تھی جو فہد بن سامر کی بیوی تھی۔ پہلے تفصیلی ذکر آ چکا ہے کہ حدید اور فہد بن سامر تجربے کار جاسوس تھے اور آج کے کمانڈو آپریشن کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ شارینہ اپنے زخمیوں کو رومیوں کی لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اسے ایک رومی کی لاش کا چہرہ شناسا معلوم ہوا۔ لباس سے وہ کوئی سپاہی نہیں بلکہ اونچے رتبے والا جرنیل لگتا تھا۔ لاش کا چہرہ خون اور مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ شارینہ کو اس لاش کے ساتھ یہ دلچسپی تھی کہ وہ ہرقل کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے رومی فوج کے جرنیلوں سے واقف تھی۔ اس نے لاش کے کپڑوں سے ہی لاش کے چہرے سے خون اور مٹی ہٹائی تو چونک کر پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ رومی بھی مارا جا سکتا ہے۔ وہ رومی جرنیل اطربون کی لاش تھی۔ اطربون کو شارینہ ہی اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی۔ اطربون ایسا جابر جرنیل تھا کہ ہرقل جیسا جابر اور ظالم بادشاہ بھی اس کے آگے جھکا جھکا رہتا تھا۔ اطربون عیش و عشرت کا بھی دل دادا تھا اور اپنا حق سمجھتا تھا کہ کوئی خوبصورت اور جوان عورت، خواہ وہ شاہی خاندان کی ہی کیوں نہ ہوتی، اسے ایک دو راتوں کے لیے اپنے ہاں لے جائے۔ شارینہ کی ماں بڑی حسین عورت ہوا کرتی تھی۔ شارینہ اس وقت 13-14 برس کی کمسن لڑکی تھی جب اطربون اس کی ماں کو اپنے گھر لے جایا کرتا تھا۔ حالانکہ شارینہ کی ماں ہرقل کی بیویوں میں سے ایک تھی، لیکن یہ عورت اطربون کی دوستی سے بہت خوش تھی۔ شارینہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ اطربون کی نظریں اس پر بھی تھیں، لیکن کم سنی کی وجہ سے اطربون سے بچی رہی۔ اطربون نے کئی بار اس کے گھر آ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا، اور شارینہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بچی سمجھ کر پیار نہیں کرتا، بلکہ یہ بڑی بری نیت سے اس پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ اب اسی اطربون کی لاش خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھی اور کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے سپاہی بھاگتے ہوئے اس کی لاش کو روند گئے تھے۔ شارینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے عینی نظر آئی جو ایک زخمی مجاہد کا سر اپنی گود میں رکھے اسے پانی پلا رہی تھی۔ پانی پلا کر اٹھی تو اس نے شارینہ کی طرف دیکھا جو اس سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ عینی دوڑتی ہوئی شارینہ کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ وہ زخمی اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عینی نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس زخمی مجاہد کو پانی پلا چکی ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ زخم ایسے ہیں کہ وہ زندہ رہے گا، لیکن اسے جلدی پیچھے پہنچانا ہے۔ شارینہ کو اس کام کا بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ اطربون کی لاش سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو 2-3 مجاہدین لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے پھرتے نظر آئے۔ شارینہ دوڑتی ان تک پہنچ گئی اور انہیں وہ زخمی مجاہد دکھایا اور کہا کہ اسے اٹھا کر پیچھے لے جائیں۔ مجاہدین زخمی کی طرف گئے اور شارینہ واپس اطربون کی لاش پر چلی گئی۔ شارینہ، عینی نے اطربون کی لاش کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ رومی فوج کا بڑا جرنیل لگتا ہے۔ میں نے اسے 2 بار دیکھا تھا، ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا تھا، اور دوسری بار گاؤں میں کچھ دیر کے لیے رکا بھی تھا اور گاؤں والوں کو ڈرا دھمکا بھی رہا تھا۔ یہ چلا گیا تو سب کہتے تھے کہ بڑا زبردست جرنیل ہے اور اس کا نام اطربون ہے۔ یہ وہی ہے، شارینہ نے کہا۔ تم دوڑ کر جاؤ، حدید اور فہد کو بلا لاؤ۔ مسعود کہیں نظر آ جائے تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ یہ مسعود بن سہیل مکی تھا جو جاسوسی اور دیگر زمین دوز کارروائیوں میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ عینی تو اس مجاہد کو اپنا پیر و مرشد مانتی تھی۔ وہ دوڑتی گئی اور اسے حدید مل گیا۔ عینی نے اسے بتایا کہ رومی جرنیل اطربون کی لاش ایک جگہ پڑی ہے اور شارینہ اسے فہد اور مسعود کو بلا رہی ہے۔ حدید نے اپنا کام چھوڑا اور فہد اور مسعود کو دوڑ دوڑ کر ڈھونڈا اور پھر تینوں شارینہ تک پہنچے۔ شارینہ نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دیکھو روم کا وہ جرنیل جسے لوگ ہرقل سے بھی اونچا سمجھتے تھے اور جو یہ عزم لے کر آیا تھا کہ مسلمانوں کو مصر سے مار بھگائے گا۔ ان تینوں جاسوس مجاہدین کے لیے یہ کوئی نئی خبر نہیں تھی کہ اطربون مارا گیا ہے۔
یہ تو وہ پہلے ہی سن چکے تھے، اور رومی فوج کی پسپائی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے جرنیل کا پرچم گر پڑا اور جرنیل بھی گر کر مارا گیا ہے۔ کیا ہمیں یہ لاش دکھانے کو بلایا ہے؟ حدید نے شارینہ سے پوچھا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، شارینہ نے کہا۔ یہ کیسا رہے گا کہ ہم یہ لاش مقوقس کو تحفے کے طور پر بھیجیں؟ حدید نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور تینوں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، جیسے انہیں یہ تجویز اچھی لگی ہو۔ سوال یہ تھا کہ لاش مقوقس کے پاس کس طرح بھیجی جائے۔ تینوں نے اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کیا اور ایک ترکیب سامنے آ گئی۔ اس شکست میں بے شمار رومی فوجی کٹ مرے تھے، بہت سے بھاگ نکلے تھے، اور 3000 رومی فوجیوں نے قلعے کے اندر ہتھیار ڈال دیے اور جنگی قیدی بن گئے تھے۔ حدید وغیرہ جب اطربون کی لاش پر کھڑے تھے، اس وقت ہتھیار ڈالنے کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ رومی جو قلعے میں رہ گئے تھے بھاگ نکلنے کی کوشش میں ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ حدید، فہد اور مسعود ایسے دو رومیوں کو پکڑ لانے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ انہیں کسی سپاہی کی نہیں بلکہ کسی عہدیدار کی تلاش تھی، یعنی جو شخص ذمہ دار ہو۔ انہیں زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑی۔ وہ جس طرح کے دو فوجی چاہتے تھے ویسے ہی مل گئے۔ ایک اچھے رتبے والا عہدیدار تھا جو زخمی تھا، لیکن ایسا زخمی نہیں کہ چلنے پھرنے یا گھڑ سواری سے معذور ہوتا۔ زخم معمولی تھے۔ دوسرا فوجی کم رتبے والا تھا اور جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا۔ دو مجاہدین اسے پکڑ کر قلعے کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ بھاگنے کی کوشش میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ حدید اور اس کے ساتھیوں نے ان مجاہدین سے یہ رومی لے لیا اور کہا کہ وہ اسے قلعے میں لے جائیں گے، اور چونکہ وہ تینوں جاسوس ہیں اس لیے وہ اس سے کچھ باتیں معلوم کریں گے۔ تم دونوں ہماری بات غور سے سن لو۔ مسعود بن سہیل مکی نے ان رومیوں سے کہا، یہ دیکھو تمہارے سپہ سالار اطربون کی لاش ہے۔ ہم تمہیں 3 گھوڑے دیں گے، 2 تمہارے لیے اور ایک یہ لاش ڈال کر لے جانے کے لیے۔ ہم تمہیں قید سے آزاد کرتے ہیں۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ یہ لاش مصر کے فرمان روا مقوقس کو دینی ہے۔ میں تمہارے زخمیوں کی مرہم پٹی کروا کے بھیجوں گا۔ مقوقس کو ہمارا یہ پیغام دینا کہ جنہیں تم عرب کے بدو کہا کرتے ہو، انہوں نے یہ لاش تحفے کے طور پر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اسے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ مقوقس کو یہ بھی کہنا کہ اپنے فوجی افسروں کو بتائے کہ اس نے اطربون کو روکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ جائے، لیکن اطربون نے اس کی نہ سنی اور بڑے جوش و خروش سے بلبیس چلا گیا تھا۔ ہمارے مقابلے میں جو آئے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا۔ مقوقس کو یہ بھی کہنا کہ ہرقل کو ضرور بتائے کہ اطربون کی لاش مسلمانوں نے تحفے اور عبرت کے طور پر بھیجی ہے۔ یہ بھی سن لو، حدید نے کہا، ہم صرف اس کام کے لیے تمہیں قید سے آزاد کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں قید میں رکھیں گے تو تم غلام بنا لیے جاؤ گے اور تمہاری باقی عمر دن رات محنت اور مشقت کرتے گزرے گی اور ذلت میں پڑے رہو گے۔ یہ لاش سیدھی مقوقس تک لے جاؤ اور اسے ہمارے پیغام کا ایک ایک لفظ پہنچاؤ۔ ہم تم دونوں کو اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ ہم نے جس طرح یہ قلعے فتح کر لیے ہیں اسی طرح اگلے قلعے بھی فتح کر لیں گے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ تم نے لاش مقوقس تک نہیں پہنچائی اور ہمارا پیغام نہیں دیا تو تمہیں ایسی موت ماریں گے کہ دیکھنے والے کانپنے لگیں گے۔ تم لوگ شاید نہیں سمجھے، رومی عہدیدار نے کہا، یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے کہ تم ہمیں آزاد کر کے واپس بھیج رہے ہو، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اپنے ایک جرنیل کی لاش ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ ہم تمہارا پیغام فرمان روا مقوقس تک لفظ بلفظ پہنچائیں گے اور لاش اس کے حوالے کر کے اس سے داد و تحسین حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی انعام بھی دے دے۔ ان تینوں مجاہدین نے رومی عہدیدار کی مرہم پٹی کروا دی اور دونوں رومیوں کو ایک ایک گھوڑا دے دیا۔ تیسرا گھوڑا لاش کے لیے دیا جس پر دونوں نے اطربون کی لاش ڈال لی۔ لاش کا سر ایک طرف اور ٹانگیں دوسری طرف تھی۔ وہاں گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑے ادھر ادھر کھڑے تھے اور جو گھوڑے زخمی تھے ابھی تک بھاگ دوڑ رہے تھے۔ دونوں رومی گھوڑے پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔
تینوں جاسوس مجاہدین کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے تاکہ کوئی انہیں پکڑ نہ لے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اطربون کی لاش سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت لے کر بھیجی گئی تھی۔ ایک عربی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ لاش 1 یا 2 نائب سالاروں کی تجویز کے مطابق بھیجی گئی تھی اور سپہ سالار کو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ لاش ان تینوں جاسوسوں نے بھیجوا دی تھی اور سپہ سالار کو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس روایت کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے عظیم انسان نے اس طرح کی حرکت کی ہوگی۔ ایسی حرکت کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی شخصیت کے لیے یہ چھوٹی سی حرکت تھی۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اطربون کی لاش مقوقس کو بابلیون بھیجی گئی تھی۔ مقوقس کی جذباتی حالت کا اندازہ اس کے سوا کون کر سکتا تھا، جسے ایک اطلاع تو یہ ملی کہ مسلمانوں نے بلبیس کا قلعہ بھی سر کر لیا ہے اور رومی فوج بڑی بری حالت میں ہزاروں سپاہی مروا کر اور قید میں دے کر پسپا ہو آئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اطربون جسے وہ اپنا دایاں بازو سمجھتا تھا مارا گیا ہے۔ مقوقس کی حکمران شخصیت پر سب سے بڑی ضرب تو اس پیغام نے لگائی جو مسلمانوں نے اسے بھیجا تھا۔ اس پیغام میں بڑی ہی توہین آمیز طنز تھی جسے مقوقس نے ایک چیلنج سمجھ لیا، لیکن فوری طور پر وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہرقل کا قاصد بزنطیہ سے آ پہنچا اور اس نے مقوقس کو ہرقل کا تحریری پیغام دیا۔ ایک تو یہ پیغام ہی ایسا تھا کہ مقوقس برہم ہو گیا، دوسرا یہ کہ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جس میں ایسی کوئی بھی بات جلتی پر تیل کا کام کر سکتی تھی۔ یہ کام ہرقل کے پیغام نے کر دیا اور مقوقس ہرقل کے خلاف مشتعل ہو گیا۔ اطربون کی موت مقوقس کے لیے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اطربون کی موت نے رومی فوج کے حوصلے اور زیادہ پست اور مسلمانوں کے لشکر کے حوصلے اور زیادہ مستحکم اور تر و تازہ کر دیے ہیں۔ تاریخ میں یہ تو واضح نہیں کہ اس وقت قیرس کہاں تھا۔ یہ پتہ ملتا ہے کہ مقوقس نے اسے اطلاع بھجوائی تو وہ فوراً پہنچ گیا۔ مقوقس نے اسے ہرقل کا پیغام پڑھنے کو دیا۔ قیرس جوں جوں پیغام پڑھتا جا رہا تھا اس کی جذباتی کیفیت ویسی ہی ہوتی جا رہی تھی جیسی مقوقس کی ہو چکی تھی۔ پیغام میں ہرقل نے قیرس کی وفاداری پر بھی شک کیا تھا۔ اس سے تو قیرس جل اٹھا۔ بعض غیر مسلم تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ مصر میں مسلمانوں کی فتح کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہرقل اور قیرس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور قیرس نے درپردہ مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ہرقل کا پیغام پڑھ کر مقوقس اور قیرس کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ان تاریخ نویسیوں کی تحریر کی تردید کرتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہرقل اور قیرس میں اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ قیرس نے ہرقل کو مسلمانوں سے شکست دلوانے کے لیے درپردہ ہتھ کنڈے شروع کر دیے ہوں، بلکہ اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اپنا ایک الگ محاذ کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ ہمارا بادشاہ ہرقل بزنطیہ میں بیٹھا باتیں بنا رہا ہے، مقوقس نے قیرس سے کہا۔ باتیں بھی یوں بنا رہا ہے جیسے اس نے کبھی مسلمانوں کو شکست فاش دے دی ہو اور مسلمان اس کے نام سے بھی دبکتے ہوں۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی تھوڑی تھی جب انہوں نے ہرقل کو ملک شام سے دھکیلنا اور لہو لہان کرنا شروع کر دیا تھا اور آخر اسے شام سے نکال ہی باہر کیا۔ آج مجھے سبق دے رہا ہے کہ ہمت نہ ہارو۔ میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے، قیرس نے کہا۔ ہرقل صرف اس وجہ سے مصر میں نہیں آنا چاہتا کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ اس نے ملک شام میں ہر محاذ پر مسلمانوں سے شکست کھائی ہے۔ اس کے دل و دماغ پر شکست نقش ہو کر رہ گئی ہے۔ اسے مصر ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شکست کی سیاہی کسی اور کے منہ پر ملی جائے۔ اگر آج مسلمان پسپائی اختیار کر لے تو ہرقل دوڑتا ہوا یہاں آ پہنچے گا اور فتح کا سہرا اپنے سر باندھ لے گا۔ اس نے عیسائیت کا چہرہ مسخ کیا اور مجھے اختیارات دے دیے کہ میں اس کی عیسائیت کو لوگوں میں رائج کروں اور جو نہیں مانتا اسے قتل کروا دوں اور اس کا خاندان ہی اجاڑ کر رکھ دوں۔ میں نے یہ حکم مانا اور اپنی رعایا کا خون خرابہ کیا۔
میں نے بارہا اسے کہا تھا کہ اپنی رعایا کو اپنا دشمن نہ بناؤ، لیکن ہرقل بادشاہ ہے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ جسے چاہے اسے زندگی اور جسے چاہے موت دے دے۔ جن لوگوں پر مظالم توڑے گئے اور جنہوں نے ہرقل کی عیسائیت قبول نہیں کی، وہ آج اپنی ہی فوج کے ساتھ تعاون کرنے سے انکاری ہیں۔ مقوقس نے کہا، مجھے شک ہے کہ قبطی عیسائی درپردہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ اسقف اعظم، کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ قبطیوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اپنے دل میں رومی فوج کی عداوت رکھ لینا کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ملک کے دشمن کی پشت پناہی کرنا بڑا ہی خطرناک اور شرمناک کام ہے۔ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں کہ قبطیوں کو کس طرح اپنے ساتھ ملایا جائے۔ ہمیں مسلمانوں کو مصر سے نکالنا ہے یا ایک ایک مسلمان کو مصر میں ہی قتل کر دینا ہے۔ انہوں نے اطربون کی لاش کے ساتھ جو پیغام بھیجا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ انہوں نے میری غیرت کو للکارا ہے، میں ان سے عبرتناک انتقام لوں گا۔ میں خود یہی چاہتا ہوں، قیرس نے کہا، لیکن بنیامین کو ساتھ لیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قبطی صرف بنیامین کا حکم مانتے ہیں۔ بنیامین تو خود قوس کے صحرا میں روپوش ہے، لیکن اس نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ اس کا حکم دور دراز علاقوں کے ہر قبطی عیسائی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ سامنے آئے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور اسی کو اسقف اعظم بنا رہنے دوں گا اور خود اس رتبے سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، مقوقس نے کہا۔ میں کسی بھی روز اسے گرفتار کروا سکتا تھا، لیکن اس لیے خاموش رہا کہ ذاتی طور پر مجھے اس کے ساتھ دلچسپی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ قبطیوں کے باغی ہو جانے کا خطرہ تھا۔ مقوقس اور قیرس اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کرتے رہے، اور انہوں نے اطربون کے بعد دوسرے بڑے نامور جرنیل تھیوڈور کو بھی بلا لیا اور یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھا اور اسے کہا کہ وہ اپنی رائے دے۔ وہ بھی ان کا ہم خیال نکلا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہرقل کو سلطنت کی بادشاہی سے معزول کر دیا جائے۔ معزول نہیں، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، مقوقس نے مشتعل لہجے میں کہا۔ معزول کرنے کی صورت میں خدشہ یہ تھا کہ فوج دو حصوں میں بٹ جائے گی اور خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسا ہوا تو مسلمان بڑے آرام سے پورے مصر پر قابض ہو جائیں گے۔ سلطنت روم کی بقا اسی میں ہے کہ ہرقل کو راستے سے ہٹایا جائے۔ مقوقس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ہرقل کو قتل کروا دیا جائے اور پھر قبطی عیسائیوں کو ساتھ ملایا جائے، اور پھر مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دی جا سکتی ہے۔ بات آخر وہیں پر جا رکی کہ بنیامین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ مقوقس نے اسی وقت ایک خاص آدمی کو بلایا اور اسے کچھ ہدایات دی اور کہا کہ وہ قوس کے صحرا میں چلا جائے جہاں قبطیوں نے اپنا ایک مرکز بنا رکھا ہے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو قبطی عیسائی ظاہر کرے اور بنیامین تک پہنچے۔ بنیامین اسے مل جائے تو اپنا آپ اس پر بے نقاب کر دے اور کہے کہ مقوقس اور قیرس اسے ملنا چاہتے ہیں اور دونوں ہرقل کی بنائی ہوئی عیسائیت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بنیامین کسی شک میں پڑ جائے اور بات نہ مانے، مقوقس نے کہا۔ اسے یقین دلانا اور قائل کرنا ہے کہ وہ بے خوف و خطر آ جائے، اور اگر وہ گرفتاری کا خطرہ محسوس کر رہا ہے تو قیرس اس کے پاس آ جائے گا اور وہ اکیلا آئے گا، اس کے ساتھ فوج نہیں ہوگی۔ اس طرح ضروری ہدایات لے کر یہ آدمی اس جگہ کو روانہ ہو گیا جہاں بنیامین روپوشی کی حالت میں رہتا تھا۔ مصر کے فرما نرواں، مصر کے اسقف اعظم اور پوری فوج کے ایک نامور جرنیل کے دلوں میں روم کے بادشاہ ہرقل کی مخالفت پیدا ہو چکی تھی، جو اتنی شدید تھی کہ عداوت تک پہنچ رہی تھی۔ ان تینوں کی برہمی کی وجہ بڑی صاف تھی۔ یہ وہی ہرقل تھا جو کم تعداد مسلمانوں سے شکست پہ شکست کھا کر شام کا پورا ملک انہیں دے آیا تھا، اور اب بزنطیہ سے یوں حکم بھیج رہا تھا جیسے یہ تینوں بزدل ہوں اور حوصلہ ہار بیٹھے ہوں۔ اسقف اعظم اور جرنیل تھیوڈور نے مقوقس سے کہا کہ وہ ابھی ہرقل کے نام پیغام لکھے جس میں ایک اطلاع تو بلبیس کی شکست اور اطربون کی موت کی ہوگی، اور اس کے بعد اس کے پیغام کا ایسا جواب دے جیسے اینٹ کے جواب میں پتھر پھینکا جاتا ہے۔ مقوقس تو اور ہی زیادہ مشتعل اور برہم تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے پیغام لکھنا شروع کر دیا۔ قیرس اور تھیوڈور اسے مشورے دیتے رہے، اور اس طرح تینوں نے مل کر جو پیغام لکھا وہ کچھ یوں تھا:
شہنشاہ روم ہرقل کے نام، جس کی سلامتی اور فتح کے لیے ہم سب دعا گو رہتے ہیں، آپ کا پیغام اس وقت ملا جس وقت میں بابلیون میں اطربون کی لاش کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو صدمہ پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ بری خبر آپ سے چھپائی تو نہیں جا سکتی۔ اطربون نے مسلمانوں کے لشکر پر اس وقت حملہ کیا تھا جب مسلمانوں نے بلبیس کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ پورا 1 مہینہ لڑائی جاری رہی اور آخر اطربون مارا گیا اور اپنی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے ہماری فوج کو بہت جانی نقصان پہنچایا اور بہت سے فوجیوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اطربون کی لاش ہماری اپنی فوج کے آدمی اپنے طور پر نہیں لائے، بلکہ ہوا یوں کہ لاش مسلمانوں نے بڑے ہی توہین آمیز پیغام کے ساتھ بھیجی ہے۔ میں آپ کے پیغام کا جواب اس حالت میں دے رہا ہوں کہ 7 والے کمرے میں اطربون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے پیغام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھے بڑا ہی کمزور اور بزدل آدمی سمجھتے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو صلح کرنی چاہی تھی وہ کسی کمزوری کے تحت نہیں چاہی، بلکہ اپنے احوال و قوائف دیکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں فوج کو نہ مرواؤں اور مصر مسلمانوں کو دے دوں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنی فوج کو خون خرابے سے بچا لوں اور مسلمان فرما سے ہی واپس چلے جائیں۔ میں نے اطربون کو حملے سے روکا تھا، بہت کچھ سوچ کر روکا تھا، لیکن اطربون نے میرا حکم نہ مانا اور مجھے بتائے بغیر فوج لے کر بلبیس چلا گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مسلمانوں نے اطربون کی فوج کا جم کر مقابلہ کیا اور پھر اطربون کی فوج کی خیمہ گاہ پر ہر دوسری تیسری رات ایسے شبخون مارے کہ ہماری فوج کا ایک نقصان تو جانی ہوا اور دوسرا نقصان ذہنی تھا۔ وہ یہ کہ ہماری فوج پر مسلمانوں کی دہشت بڑھ گئی۔ شکست کی وجہ یہی تھی۔ آپ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور میں اتنی زیادہ فوج ہوتے ہوئے بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی تھوڑی تعداد کے مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کی فوج کو شام کے ملک سے باہر نکال پھینکا تھا۔ شام سے ہماری جو بچی کچی فوج مصر آئی تھی، اس پر مسلمانوں کی بے خوفی بے جگری آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی۔ ان شکست خوردہ فوجیوں نے مصر آ کر ساری فوج کو یہ تاثر دیا کہ مسلمان انسان نہیں جنات ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اس طرح ہماری فوج کا جذبہ مجروح ہوا اور ہماری فوج کی شکست کا باعث یہی ہے۔ میں یہ کہنے کی گستاخی کروں گا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ آپ پر عائد ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بحر روم کے اس پار جا کر سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ مسلمان کس طرح جانوں کی بازی لگا کر لڑتے ہیں۔ یہ جذبہ ہماری فوج میں پیدا ہو ہی نہیں سکا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسقف اعظم قیرس کے ہاتھوں آپ کی عیسائیت کو نہ ماننے والوں پر جو ظلم و تشدد کروایا تھا، آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ مصر میں قبطی عیسائیوں کی آبادی لاکھوں تک پہنچتی ہے، لیکن وہ ہماری فوج میں شامل ہوتے ہی نہیں۔ اسقف اعظم قیرس بھی اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی وفاداری پر جس شک کا اظہار کیا ہے وہ صحیح نہیں۔ وہ اس رعایا سے تعاون کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جس رعایا کے لیے وہ جلاد بنا دیے گئے تھے۔ آپ نے لکھا ہے کہ مصر کے بدو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں سے جا ملے ہیں۔ غور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہ ملے اور حملہ آوروں کے ساتھ کیوں چلے گئے۔ ان تک ہم نے بھی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمیں دھتکار دیا اور وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ہیں اور کسی کے حکم سے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے مقابلے میں انہوں نے مسلمانوں کو پسند کیا اور ایک لشکر کی صورت میں مسلمانوں کے لشکر میں چلے گئے۔ میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ قبطی عیسائیوں کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے بنیامین کی طرف اپنا ایک ایلچی بھیج دیا ہے اور اسے اپنے ہاں بلوا لیا ہے۔ اسقف اعظم قیرس نے اپنے رویے میں لچک پیدا کر لی ہے۔ اگر بنیامین یہاں آ گیا تو میں قیرس اور بنیامین کے اختلافات ختم کرا دوں گا اور پھر بنیامین کو قائل کروں گا کہ وہ قبطی عیسائیوں کا ایک لشکر تیار کر کے رومی فوج کے ساتھ آ جائے تاکہ عرب کے ان مسلمانوں کو مصر سے نکالا جائے۔ اگر آپ کو میرے یہ الفاظ مطمئن نہ کر سکیں تو ہمارے پاس آ جائیں اور لڑائی کی نگرانی خود کریں۔
میں آپ کو یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری اور ہمارے حوصلے مضبوط ہیں۔ مقوقس نے یہ پیغام سر بہر کر کے ایک قاصد کو دیا اور ہدایت یہ دی کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ بزنطیہ پہنچے اور یہ پیغام ہرقل کے ہاتھ میں دے دے۔